کی پتہ ہے شریعت تقوی دا راہ کیڑا ہے تے اس دا راہ کیڑا ہے۔ پھر آخر تے اقبال، میری گفتگو بھی ختم، آخر تے اقبال نے گل کی روندیا روندیا، اے خدا بخشت ترا قلب و نظر طاعت مرد مسلمان نگر۔ اقبال کہندا میں دعا منگدا کہ تینوں اللہ رب العالمین مسلمان والی نگاہ دے تے مسلمان والا دل دے۔ اقبال کہندا جدوں تینوں دل ملے گا نا تو پھر تینوں سمجھ آ جائی طاعت مرد مسلمان نگر، تو پھر تینوں شاہ مظفر دا واقعہ خوب یاد بھی آ جائے گا، تو سمجھ بھی آ جائے گی کہ ایک مرد مومن ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے شاہ مظفر نے کیا ہے۔ شراب دیاں بوتلاں جس ملک وکدیاں ہون، شراب دے پرمٹ وکدے ہون، اور مسلمان عیسائیاں دے نام تے شراب عیسائیاں نو پرمٹ لے کے دیون، پھر عیسائیاں کو شراب لے کے پیون، تو پھر میرے آقا و مولا نے 10 بندیاں تے لعنت فرمائی، شراب پین والے تے 10 بندیاں تے حضور نے لعنت فرمائی۔ یہ تے لعنت ہے ہی کوئی نہیں لوگوں کے نزدیک، تے گل یہ اتنے بھی بات ہوندی اور کہ جی شراب کی حرمت جو ہے وہ کیسے ہے تو کیسے ہے جی شراب کی حرمت، اس پر بھی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ میرے آقا 10 بندیاں تے لعنت فرمائی، اور میرے آقا نے فرمایا جڑا 40 دن دے اندر اندر شراب پی کے مر جائے گا نا، آج شراب پیتی تے توبہ نہیں کیتی انہیں، 40 دن دے اندر اندر حضور نے فرمایا مر جائے بندہ تے او دا ایمان تے خاتمہ نہیں ہوئے گا۔ تے میرے آقا و مولا نے فرمایا جڑا بندہ شرابی ہے نا، شراب پیندا ہے، قیامت والے دن جہنم وچ بدکار عورتاں دی شرمگاہ وچ پیپ نکلے گی۔ یہ جڑے دنیا تے بدکاریاں کردیاں رہیاں، تے حضور نے فرمایا انہاں دی شرمگاہ وچ پیپ نکلے گی جہنم وچ۔ تے حضور نے فرمایا جڑا دنیا تے شراب پیندا ہے نا، وہ گندی پیپ انہاں نو پلائی جائے گی۔ تے جنہاں دے گھوڑے شراب پیون تے بادشاہ تے او ہوندے انہاں اُتے سوار نہ ہون، تے جنہاں دی موجودگی شراب دے پرمٹ وکن، شراب دیاں بوتلاں سر عام سویرے وکن، اور پھر انہاں نو نظام مصطفیٰ کس طرح گوارا ہو سکدا، انہاں نو رسول اللہ دا دین کس طرح گوارا ہو سکدا، انہاں نو اتلیاں سپیکراں وچ اے شراب میں جے تے 10 بندے تے جڑی لعنت فرمائی نا حضور نے، وہ میں سامنے کھول کے حدیث تانوں ایندا جمعے کہ حضور نے جیڑا بھی بندہ شراب دے نال متعلق ہے، حضور نے 10 بندے پورے تے لعنت فرمائی۔ کیونکہ پاکستان وچ ہر چیز ٹیکس چنگیاں یہ سارا کچھ پاکستان ظلم ہی ظلم ہے، اس تو علاوہ ہے کی اے وارڈن جڑے نا وارڈن یہ چنگچی والے نپی کھڑی ہوندے، انہاں دا اور کام ہی کوئی نہیں۔ تے موٹر وے پولیس بڑی سخت ہے جی، چلان کاٹے بغیر چھوڑتی نہیں ہے، تے میں آکھا انہاں کو خود پوچھو یہ کتنی نمازاں روز پڑھنے، تے رب تے انہاں نو کوئی نہیں پکڑدا روز۔ یہ کوئی معیار ہے جی چالان کاٹنا؟ یہ کوئی معیار ہے چالان کاٹنا؟ یہ ہمارا معیار ہے۔ جو بندہ وڈا چبڑ ہوئے وہ کہتے ہیں وڈا بڑا، کیا بات ہے جی موٹر وے پولیس کی کیا بات، وہ تو چھڑ دی نہیں جی۔ تو میں آکھا آپو جڑے کرتوت کر دیں وہ اے تو کوئی معیار نہیں، معیار تو ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت تو حدود و قصاص دور کرو، مطلب ہے میری امت تے ڈنڈیاں نال حکومت نہ کرو، میری امت تے ظلم و ستم مت کرو۔ تو یہ کہتے ہیں جڑا بھی ظالم ہوئے کہتے ہیں جی کیا بات ہے جناب۔ اے وارڈن میں اج تک نہیں ویکھیا کسے لینڈ کروزر نو روکے ہوئے نا، اے چنگچی والے بیچارے 10 روپے اتھو تے 5 روپے اتھو تے 5 روپے اتھو، یا موٹر سائیکل والے ڈھا چڑھے ہوندے بھائی تواڈے کو فلانی شے کوئی نہیں، کیونکہ مسکین آدمی لسے دا کی زور محمد نس جانا یا رونا۔ ہاں جی چنگچی والا بیچارہ کی کرے گا، انہیں شامی بچے واسطے روٹی کما کے لے جانی، وہ جو وارڈن نال اجلے گا تو انہاں نپ کے تھانے بند کر دینا، نہ وہ پیچھے کونسلر ہے، نہ وہ پیچھے کوئی MN ہے، وہ تو لینڈ کروزر والے دے پیچھے کھڑے ہیں، وہ غریب بندے دے پیچھے کس نے کھڑا ہونا ہے؟ اس واسطے جناب سارے پاکستان جتھے بھی جاؤ، جس پورے پاکستان جاؤ، غریباں دی گڈیاں گھیر کے یا ٹرک والے نو گھیر کے کھڑے ہونے جناب کہ جی تہاڈی فلانی لائٹ کوئی نہیں۔ تے میں آکھا ہوئے جس ملک دے ڈرون تیارے کوئی نہ روک سکے جی، جس ملک دے اتنے لاکھ فوج ہوئے، اتنے جناب انہاں کو میزائل ہون تے انہاں کو ایٹم بم ہون، تے امریکی کتے جڑے او اتھے آ کے ڈرون تیارے نہ سانو ڈران ایک ہی۔ تے پھر اے 3 اے ہندو گاں دا موتر پین والا، تسی نا مولویاں نہ پوائے تھے جڑے مخبر بیٹھے نا، وہ جا کے دسو، تسی ساڑھے پیچھے لگو کہ مولوی صاحب تقریر کہاں کرنی ہے، تقریر نہیں کرنی، فلانے علاقے میں نہیں جانا، کیوں جی آپ پر پابندی ہے، آپ تقریر نہیں کر سکتے، تسی ساڑیاں مخبریاں کرو پترو،
تے او ہندو نال مل کے ایران تے افغانستان کی کرن لگے ذلیلو ملک دا کچھ سوچو اساں کی کرنا ہے اسی تو مڑ کے آنا بھی ہو رہا تھا کالا کالا رسول اللہ ہی پڑھنا ہے کوئی زیادہ گل ہوئی تو قرآن توجہ مڑ کے مسیتاں نو پے گئے ہو تسی تہاڈی ایجنسیاں مسیتاں واسطے جی مولوی صاحب تقریر کیا کرتے ہیں مولوی صاحب کھاتے کہاں سے ہیں مولوی صاحب کس وقت گئے یہ بے شرمو یہ کام ہے تمہارے اور ویکھو ہندو نال مل کے گاں دا موتر پین والے نال مل کے اشرف غنی تے اور روحانی ہاتھوں تے ہاتھ رکھ کے کدے خلاف اتحاد کر رہے ہیں ملک دا خیال کرو جے ملک ہے تے تہاڈے پھیتے پھوتے ہیں تہاڈیاں کوٹھیاں ہیں یہ ملک ہے ورنہ ویکھو اور ملک شام دیاں بچیاں نال کی بنیا عراق دی بچیاں نال کی بنیا اور یمن دی بچیاں نال کی بنیا مصر دی بچیاں نال کی بنیا اور بوسنیا دیاں بچیاں نال کی بنیا چیچنیا وچ کی ہویا اور جناب اتھے برما وچ کی ہویا کشمیر وچ کی ہو رہا ذلیلو ملک دا سوچو ایس نو بچان دی کوئی ترکیب کرو ایتے ظالماں دے ہاتھ توڑو جڑے ملک دے غدار ہیں انہاں نو پکڑو جڑے رسول اللہ دے دین دے غدار انہاں نو پکڑو جڑے جناب انٹرنیٹوں تے رسول اللہ دے خلاف بکواس کرنے انہاں نو ایک لمحے تو پہلے انہاں نو نپ کے تے ذبح کر دو کتے بھی انہاں دی بوٹیاں نہیں کھان گے ذلیل دے پترو اے کام کرو جڑے تواڈے کرن والے ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں دن بھی ادھر ہی ہوتے ہیں رات بھی ادھر ہی ہوتے ہیں پگڑی بھی وہی پہنی ہے ادھر ہی رہتے ہیں ہمارا لبیک کے نعرے لگ رہے تھے یہ لبیک تاریخ جو ہے یہ بڑی خطرناک رخ اختیار کرتی جا رہی ہے لبیک کا نعرہ لگانا بھی خطرناک ہے اسی تو پہلے ہی کہندے سی شیعہ دی سارے گندی تاریخ ہے کائنات وچ ہاں جی اقبال بھی اتنے روندے روندے کیا جعفر از بنگال صادق از دکن ننگے دی ننگے آدم ننگے وطن مرد ہاں جی کہ شب ہندوستان آیت بروز مرد جعفر و زندہ روئے او ہنوز اے تے لمبا موضوع ہو جانا ہے ملک دا کچھ سوچو ملک دے تنخواہ تسی ایجنسیاں لیندی ہو تے ملک دا کچھ سوچو اے اشرف غنی تے اے روحانی تے ہندو نال دسو اے کیڑے اسلام دیاں گلاں کرنے نو تھے مرگ بر امریکہ کی کہندے نے تے ہندو جڑا انہاں نو اتنا اے کیڑے مسلمانی ہے برما دیاں مسلمان عورتاں اور گجرات دے وچ مسلماناں دے جسم کٹے ہوئے مسلمان عورتاں دے پستان کٹے ہوئے مسلماناں دے وچوں دماغ کٹ کے دے ڈھیر ایڈے ایڈے مودی لوائے کیا ایک مسلمان او دے ہاتھ دے سکنا جنہیں حضور دا کلمہ پڑھے ہوئے اس ہندو گاں دے موتر پین والے ہاتھ دے سکنا ایک ایک ہندو فوجی مقبوضہ کشمیر دیاں ایک ایک بچیاں نال 26 فوجی ریپ کر دیں پھر اس نو قتل کر دے دریائے جیلم وچ روڑ دیں تو کیا اس نال انج ہاتھ رکھ کے کوئی مسلمان حکمران جڑے انہاں نال ہندو نال اتحاد کر سکدے اے پھر کیڑے اسلام جناب کرتے تھے جناب بڑا اتنے ایران وچ بڑے اسلام دی ویسے اے تے ویسے فارغن اے افغانی انہاں نو تو ویسے ہی کوئی مار پئی ہوئی پہلے امریکہ روس ماردا رہا ہن امریکہ ماردا ہے ہن جناب ہندو دی گود جا بیٹھے احسان فراموش کھاندے پاکستان دا تے اشرف غنی ہوری تے مڑ کے جناب ہندو دی گود جا بیٹھے میں آکھا پترو تسی ساری دنیا میں اکٹھے ہو جاؤ نا تے پاکستان اللہ دے رازاں وچوں ایک راز ہے ہاں پاکستان اللہ دے رازاں وچوں ایک راز ہے اس نے صبح قیامت تک رہنا ہے اور میرے آقا کو خوشبو بھی ادھر سے ہی آئی ہے ہاں جی اور آج بھی مدینہ منورہ میں جب کہ دیوار کو چومتا ہوا نظر آئے یا ہاتھ باندھ کر تے او وہابی شرتے تے انہاں دے ملے کہندے انت پاکستانی انہاں نوں ہی پتہ ہے کہ اے محبت صرف پاکستانی کر سکدا اے تسی خوش نصیب ہو کائنات وچ پاکستانی جس ملک وچ چلا جائے وہ اپنے عشق رسول دی وجہ تو پہچانیا جانا کوئی یمن چلا جائے کوئی ترکی چلا جائے اور کوئی انگریزاں دے ملکاں وچ چلا جائے اودیاں اداواں تے اینج کر کے تے اینج جدوں سر جھکانا کہنے اے پاکستانی تے کتنے خوش نصیب ہاں اسی کہ ساڈی پہچان دنیا تے عشق رسول نال اور عشق رسول ہی ایک ایسی دولت ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا صرف پاکستان سے ڈر رہی ہے ہاں ساڑھے ایٹم بم کو نہیں ڈردی کہندے نو ان ایٹم بم دے باوجود جڑا انہاں کول ایٹم بم چلان والی صلاحیت ہے نا وہ ہے عشق رسول کافر دی اکھاں وچ اکھاں پان والی جڑی صلاحیت ہے نا سمندر وچ گھوڑے سٹن والی تے پھانسی تے پھندا گل وچ پا کے لبیک کہن والی جڑی صلاحیت ہے نا وہ صرف ممتاز قادری اور پاکستانیوں واسطے حضرات ذی وقار سامعین محترم ہمارے آقا و مولا
اشراف یوم نشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضور آخری نبی ہے اور آپ کا مبارک دین جو ہے وہ قیامت تک تمام ادیان سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور حضور کی تشریف آوری کے بعد سارے دین جو ہے وہ منسوخ ہو گئے۔ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں جب بھی دین کی بات آتی ہے تو فوراً ان کے ذہنوں میں ہاتھ کاٹنے کی بات آ جاتی ہے، اور لوگوں کو مارنے کی بات آ جاتی ہے۔ لوگ جو ہے وہ ترقی سے محروم ہو جائیں گے، ترقی نہیں کر سکیں گے۔ مذہب جو ہے یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ پوری دنیا میں اب یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ مذہب اور ریاست جو ہے یہ اگر ساتھ ساتھ چلیں گے تو ریاست ترقی نہیں کر سکے گی، لہذا مذہب کو ریاست سے جدا کر دیا جائے۔ اور پاکستان میں بھی یہی تقریریں کی جا رہی ہیں اور کیبلوں پر بیٹھ کر اخباروں میں لکھ کر اسی بات کی تبلیغ کی جا رہی ہے کہ جی مذہب جو ہے یہ رکاوٹ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی کو گورنر بنا کر بھیجتے تو آپ کو شرطیں لگاتے۔ آپ فرماتے کہ میں تمہیں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں لیکن تم نے ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہونا، باریک لباس نہیں پہننا، چھنا ہوا آٹا نہیں کھانا، اور حضور کی امت کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کرنے۔ پھر آپ فرماتے کہ میں تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بالوں، یعنی بال جو ہیں یہ بال، اور حضور کے امت کے جسموں پر حاکم بنا کر نہیں بھیج رہا، یعنی حضور کی امت کے بالوں کو پکڑ پکڑ کر تم مارو اور گھسیٹو انہیں اور پھر ان کے جسم جو ہے ان پر کوڑے برساؤ، میں تمہیں اس لیے گورنر بنا کر نہیں بھیج رہا۔ تیسری بات آپ فرماتے کہ حضور کی امت کو کبھی بھی اکٹھا بیٹھ کر فارغ نہیں رہنے دینا۔ یہ ہدایات تھیں فاروق اعظم کی اپنے گورنروں۔ اب ان میں سے کون سی چیز ہے جو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ آپ فرماتے کہ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہونا۔ جب ترکی گھوڑے پر کوئی سوار ہو جائے گا حکمران تو نیچے والوں کو تو کیڑے مکوڑے سمجھے گا، جو پیدل چل رہے ہیں وہ تو ویسے ہی مارے جائیں گے، اور جن کے پاس سواریاں کم ہیں وہ پھر گورنر کو دیکھ کر حرام حلال کی تمیز چھوڑ دیں گے۔ اور فرمایا کہ پھر تم نے چھنا ہوا آٹا نہیں کھانا، اور جب گورنر اور عمال حکمران 50-50 لاکھ کے لوگوں کو ڈنر دیں گے اور خود بڑے بڑے کھانے کھائیں گے تو ان کو کیا پتہ غریب کی زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے۔ باریک لباس نہیں پہنیں گے تو جب اعلیٰ قسم کے لباس حکمران پہنیں گے تو غریب لوگ کیا کریں گے۔ اور فرمایا حضور کی امت کے لیے دروازے بند نہیں کرنے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری جب آپ نے گورنر بنائے ان کو یہ ہدایات دیں تو بعد میں حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا کہ انہوں نے دربان رکھ لیا ہے اور چھنا ہوا آٹا کھانا شروع کر دیا ہے۔ بزرگی اپنی جگہ ہے، کسی بزرگ کو دیکھ کر دین نہیں بدلا جا سکتا۔ دین کا یہی تو کمال ہے کہ دین افراد نہیں دیکھتا، دین اپنا ضابطہ اور قانون دیکھتا ہے۔ بس ابو موسیٰ اشعری وہ صحابی ہیں
جن کا حضور نے قرآن سن کر فرمایا تھا کہ تجھے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے نغمہ سے کچھ حصہ ملا ہے. یعنی داؤد علیہ السلام جب زبور تلاوت فرماتے تو آسمان میں پرندے رک جاتے، اتنی آپ کی خوبصورت آواز تھی. آواز جو ہے وہ رک جاتی، دریاؤں کا پانی رک جاتا، اتنی خوبصورت آواز تھی. تو میرے آقا و مولا نے جب ان کا قرآن سنا رات کے وقت، تو صبح حضور نے فرمایا کہ یار تجھے تو داؤد علیہ السلام کے گلے کا کچھ حصہ ملا ہے، نغمہ داؤد. عرض کی حضور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تو رات قرآن پڑھ رہا تھا تو میں تیرے پیچھے کھڑے ہو کر سن رہا تھا. تو عرض کی اگر مجھے پتہ ہوتا نا آپ میرا قرآن سن رہے ہیں، لقد حبرت تحبیرا، تو پھر میں اسے اور بنا سوا کر پیش کرتا چل آپ کے سامنے. یہ اتنی شانوں کے مالک ہے. لیکن جب حضرت عمر کو پتہ چلا کہ انہوں نے میری ہدایات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ کو بھیجا، فرمایا اس کو گرفتار کر کے لاؤ. تو حضرت فاروق اعظم نے ابو موسیٰ اشعری کو گرفتار کرا کے مدینہ پاک لائے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ کام کرتے ہو؟ تو پاناما لیکس والے تو تھے نہیں جو جھوٹ بولتے. سارا کچھ کھا کے پھر کہتے نہیں اسی کچھ نہیں کی، سارا کچھ لٹ کے پھر کہتے اسی کچھ نہیں کیتا. وہ تو صحابہ سن، انہوں نے کہا جی یہ غلطی ہو گئی، بات ختم. اور میں اگر غلطی ہو گئی تو پھر یہ لباس اتارو، گورنر تو تم نہیں رہ سکتے. آپ نے ان کا گورنری والا لباس اتروا کر ٹاٹ کا لباس پہنایا. یا تو حکمران بنو، نہیں بنو تو پھر سزا تو لینی پڑے گی. بزرگی اپنی جائی. ساری امت میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، گرچہ باشد در نوشتن شعر و شیر، کہ پاک لوگوں کی باتیں اپنے آپ پر قیاس نہیں کرنی چاہیے. یہ صحابہ کا جتنے بھی معاملات ہیں وہ ہمارے لیے ہے. ہاں، صحابہ اگر یہ نہ کرتے، حکمران نہ بنتے اور جان بوجھ کر یہ کام نہ کرتے، تو بعد میں آنے والے مسلمان حکمران پھر کیا کرتے؟ یہ مت کوئی سمجھے کہ صحابہ تھے. ہاں، صحابہ تھے. وہ ہمارے مفتی صاحب پڑھاتے ہوئے بڑی بڑی باتیں فرمایا کرتے تھے جو آپ کے سامنے نہیں بیان ہو سکتی. فرمایا صحابہ نے تو اس حد تک اپنے آپ کو حضور کی امت کے لیے پیش کر دیا. یہ نہیں تھا کہ کوئی صحابہ ان باتوں، صحابہ تھے بس، وہاں تصور بھی نہیں ہے. یہ صرف ہمارے لیے تھا کہ بعد میں حکمران اگر کوئی غلطی کرے تو کیا حکمران کو حکمران ہونے کی وجہ سے معاف کر دیا جائے گا؟ یا بڑے خاندان کا آدمی ہو، یا بڑے عہدے کا آدمی ہو، یا پیسے والا ہو، یا غنڈہ ہو، یا بدماش ہو، تو کیا اس کی بدماشی کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا جائے گا؟ اس کے پیسے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا جائے گا؟ یہاں صحابیت آڑے نہیں آئی. فرمایا حضور کی عزت شریعت کا جو قانون ہے آپ پیش ہو. آپ نے کیوں گھوڑا رکھا؟ ترکی گھوڑے پر آپ کیوں سوار ہوئے؟ نے کہا جی ہوا ہوں. فرمایا چلو آپ لباس اتارو. ٹاٹ کا لباس پہنا کر حضرت فاروق اعظم نے ڈنڈا ان کے ہاتھ میں پکڑایا اور بیت المال کی 400-500 بکریاں اور اونٹ آگے لگائے. فرمایا جاؤ جا کر ان کو چراؤ. جب آپ نے تھوڑی سی جھجک محسوس کی نا تو فاروق اعظم نے تاریخی جملہ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو میرے آقا و مولا کی برکت ہے، تم گورنر بنے ہو، تمہارے باپ دادا یہی کام کیا کرتے تھے. یہ اسلام ہے. اسلام پاناما لیک سے نہیں بننے دیتا. اسلام تو گھوڑے پر رات کو کوئی سوار ہو صبح پکڑ لیتا ہے اور اسمبلیوں میں جا کر جھوٹ نہیں بول رہا، نہیں جی یہ میرے دادے کا کمائی تھی تو یہ میرے پردادے کی کمائی تھی. لیکن جس قوم کے اندر غیرت نہ ہو، جس قوم کے اندر شرم نہ ہو، جس قوم کے اندر حیا نہ ہو، جس قوم کے اندر سوچ اور فکر مر جائے، تو اس قوم کے اندر میں لاکھوں تقریریں کرتا رہوں، اس قوم نے باہر جا کر پھر یہی کہنا ہے اور نہیں جی ساڑی تو جناب پارٹی ہے، اسی پارٹی کو کیویں چھڑ سکتے ہیں، یعنی دین چھوڑ سکتے ہیں. میں یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں، حضور کا فیصلہ چھوڑ کر اگر کوئی عمر کی عدالت میں بھی چلا جائے نا، وہ منافق حضور کے فیصلے کو چھوڑ کر عمر کے فیصلہ لینے گیا تھا. ایک گل بڑی کان کھول کے سننی، جو حضور کا فیصلہ چھوڑ کر، حضور کی شریعت چھوڑ کر عمر کا فیصلہ لینے کے لیے چلا جائے تو وہ مسلمان نہیں رہتا. تو بتاؤ جو حضور کے فیصلے چھوڑ کر برٹش فیصلے مانے
اور حضور کے مقابلے، حضور کے دین کے مقابلے میں کفر کا قانون چلائے، وہ کون ہے؟ اور پھر اس پر فخر بھی کرے۔ ہاں، فلا وربک لا یؤمنون حتی، یہ قرآن کی نص ہے۔ میرے حبیب جب آپ کا دربار چھوڑ کر، جب آپ نے فیصلہ کر دیا تھا یہودی کے حق میں، تو وہ منافق عمر کی عدالت میں کیوں گیا تھا؟ آپ کے فیصلہ نہ ماننا عمر کی عدالت میں بھی کیا تھا، اگرچہ عمر نے بھی وہی فیصلہ دینا تھا جو آپ نے دینا تھا، لیکن آپ کا فیصلہ چھوڑ کر عمر کی عدالت میں گیا کیوں؟ آپ جو موجود تھے اور آپ نے فیصلہ جو فرما جو دیا تھا، تو میرے حبیب جب آپ کے فیصلے کو مسترد کر کے عمر کی طرف چلا تھا تو اسی وقت یہ کافر ہو گیا تھا۔ آج پورا دین لوگ چھوڑ کر پس پشت ڈال کر مسجدوں میں لوگ جمعہ پڑھنے اس لیے بھی آتے ہیں، لوگ نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس میں کوئی خرچ کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر لوگوں کو نمازوں کے لیے بھی کچھ خرچ کرنا پڑے تو لوگ نمازیں بھی نہ پڑھیں، ورنہ لوگ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین پر ہم احسان کرتے ہیں کہ جمعے والے دن ہم نے جا کر مسجد کا پانی استعمال کیا، امام صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھی اور بڑے جھٹک کر سلام پھیرا اور باہر نکل آئے۔ یہ لوگ اسلام پر احسان سمجھتے، اور احسان نہیں سمجھتے تو پھر دین کے لیے اور کیوں کام نہیں کرتے؟ گھر بیٹھ کر دین کے خلاف کیوں باتیں کرتے؟ دین کی حمایت میں کیوں نہیں نکلتے؟ وہ اپنے کیبل اور اپنے وہ ٹی وی کیوں نہیں توڑ دیتے جن ٹی ویوں کے اندر بیٹھ کر حضور کے خلاف باتیں ہوئیں؟ انہوں نے ان کو دیکھنا کیوں نہیں بند کیا؟ اگر حضور سے محبت ہوتی تو حضرت کعب بن مالک سے، تو صحابی تھے، حضور نے یہ تو نہیں فرمایا تھا، صرف حضور نے فرمایا ان سے بولنا نہیں ہے، بس اتنی بات ہے، بولنا نہیں ہے۔ تو 50 دن کوئی صحابی ان سے نہیں بولا۔ اور حضرت ابو قتادہ، ان کی بیٹی حضرت کعب بن مالک کے بیٹے کے گھر تھی اور یہ چچا زاد تھے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ پیار مجھے کعب بن مالک کہتے ہیں ابو قتادہ سے تھا، ان کا پیار مدینہ منورہ میں مجھ سے تھا۔ جب حضور نے منع فرمایا تو کہتے ہیں میں نے باغ کے اوپر سے جھانک کر، ابو قتادہ باغ کی گوڈی کر رہے تھے، میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے میرے سلام کا جواب نے دیا۔ پھر میں نے قسم دے کر کہا ابو قتادہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں؟ پھر آپ خاموش رہے۔ پھر دوسری بار میں نے قسم دی کہ تجھے پتہ نہیں ہے میں اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں؟ پھر آپ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ کہتے ہیں میں نے پھر قسم دی، ابو قتادہ میں کوئی منافق تو نہیں ہوا، میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، تو میرے ساتھ گفتگو نہیں کرتا؟ فرمایا اللہ و رسول عالم، تو محبت کرتا ہے یا نہیں یہ اللہ رسول جانے، حضور نے منع کیا تیرے ساتھ بات نہیں کرنی۔ بیٹیاں دے رشتے بھی کیتے ہون تو پھر ویکھن والا بھی اتنے باغ کوئی نہ ہوئے۔ ہماری تقریریں سن کر لوگ کہتے ہیں مولانا نے بھی صحیح کہا، لیکن ہماری پارٹیوں کے مسائل ہیں، ہمارے خاندان کے مسائل ہیں، ہمارے محلے داری، ان کے مسائل نہیں تھے صحابہ کے، یہ کوئی فرشتے اوپر سے آئے تھے، ان کے جسم و جان نہیں تھے، ان کی رشتہ داریاں نہیں تھیں۔ 50 دن کوئی صحابی کعب بن مالک سے نہیں بولا۔ کچھ دنوں کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھجوا دیا، فرمایا ان کی بیویوں کو کہیں کہ یہ میکے چلی جائیں۔ اسلام تک بندے تے کڑاکے کٹ دے گا، خالی کلمہ پڑھنے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ حضور کے دین سے غداری بندہ کرتا رہے اور بدماشیاں کرتا رہے، حضور کے دین کی بات ہے تو منہ دوسری طرف کر لے، کون چل سکتا ہے جی دین پر؟ اتنی سزا۔ کعب بن مالک نافرمانی کی وجہ سے پیچھے نہیں رہ گئے تھے غزوہ تبوک سے، باقی سارے غزوات میں شریک ہوئے، ایک غزوے میں صرف کوتاہی ہو گئی، پیچھے رہ گئے۔ تبوک میں جا کر حضور نے پوچھا کعب نہیں آیا، کعب بن مالک نہیں آیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں آیا بس۔ کہتے ہیں پورے سفر کے دوران حضور نے پھر میرا نام نہیں لیا دوبارہ۔ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں جب حضور واپس تشریف لائے تو میرے دل میں ہزاروں خیال آئے کہ میں حضور سے یہ بہانہ بناؤں گا، یہ بہانہ بناؤں گا، یہ بہانہ۔ جب میں حضور کے سامنے آیا تو فرمایا کیوں نہیں آئے؟ عرض کی حضور کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی بات نہیں تھی، بس سستی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اٹھ جاؤ، آپ اٹھ جاؤ میری بارگاہ سے۔ سارے دین سے بغاوت کرنے کے بعد عاشق رسول، آج عشق رسول کا معیار کیا ہے؟ نعت خوانی کرا لے، سال کے بعد ایک محفل میلاد کرا لے، اس میں جھوم لے، سارا سال رشوت کھائے، حرام کھائے، سود کھائے اور حضور کے دین کے ساتھ مذاق کرے، اور جی یہ عاشق رسول ہے، کیوں جی محفل نعت میں بیٹھے ہوئے تھے؟ میں نے کہا یہ بتا نا، سارے غزوات میں شریک بھی ہوئے، غزوہ احد شریف کے اندر تو اتنی بڑی قربانی دی حضرت کعب بن مالک نے۔ جب کافروں نے حضور کو پہچان لیا، سارے کافر حضور کی طرف دوڑے، تو کعب بن مالک نے جا کر عرض کی یا رسول اللہ آج میری یہ غلامی اور خدمت قبول ہو جائے۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟
عرض کی یہ جنگی لباس جو آپ نے پہنا ہوا ہے نا، یہ کافروں نے پہچان لیا کہ رسول اللہ نے پہنا ہوا ہے، یہ جنگی لباس آپ اتار کر مجھے دے دیں اور میرا لباس آپ پہن لیں۔ تو حضور نے اپنا لباس ان کو دے دیا، جنگی وہ خود، وہ لوہے کی زرہ، تو حضور نے ان کا لباس پہن لیا۔ کعب بن مالک نے جب حضور کا لباس پہنا تو ایک طرف دوڑ پڑے، لوگوں نے سمجھا حضور جا رہے ہیں، سارے کے سارے کعب بن مالک کے پیچھے دوڑے، فرمایا ہم جو حاضر ہیں، ہمیں مارو نا، ہم جو حاضر ہیں ہمارے اوپر حملہ کرو۔ اتنی بڑی قربانیاں دینے کے باوجود جب تھوڑی سی کمی ہو گئی اور حضور کے ساتھ غزوہ تبوک میں نہ پہنچے تو حضور نے بولنا چھوڑ دیا۔ آج حضور کے دین کے ساتھ مذاق کرنے والے، صرف ایک بار کلمہ پڑھنے سے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور نظام مصطفیٰ کی بات کریں تو لوگوں کو 11,000 وولٹ کا کرنٹ پڑتا ہے۔ فوراً کراچی جب میں گیا تو وہاں پریس کانفرنس میں ایک صحافی کہنے لگا کہ آپ نظام مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہیں تو پھر کسی کا ہاتھ کٹ جائیں گے تو یہ تو فتنہ برپا ہو جائے گا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، جب دریا کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا کوئی نہیں مرے گا تو چوری کو پاگل کا بچہ کرے گا؟ وہ کہنے لگا جی میں غلطی ہو گئی، میں یہ سوال آپ سے کیا۔ میں نے کہا تمہیں غلط فہمی ہو گئی، یہاں ابھی 100 سال بھی نہیں ہوا یہود اور نصارہ نے مذہب کو سیاست سے جدا کیا، ریاست سے جدا کیا، تو بتاؤ کیا بچا مغرب کا؟ نہ ماں بچی، نہ بہن بچی، نہ پھپھی بچی، نہ خالہ بچی، نہ دھیاں بچیاں، نہ پتر بچے، نہ اپنا آپ بچیا، شراباں نہ پیتیاں، بدکاریاں نہ کیتیاں، ننگے اے ہو گئے۔ اے اج 100 سال انہاں دا نہیں ہویا، ساڑھے تے 1400 سال ہے۔ ہاں مذہب اور سیاست ایک جگہ ہے، ہاں ساسی تے ساڑھے سال انہاں دا نہیں ہویا، ساڑھے تے 1400 سال ہے۔ ہاں مذہب اور سیاست ایک جگہ ہے، ہاں ساسی تے 750 سال حکومت کی تھی او دے وچ اسپین وچ، اندلس وچ۔ اس ویلے تے یورپ گند تے گوں کھاندے سن، گوڈے گوڈے انہاں دیاں گلیاں وچ جناب گند ہوندا سی، جدوں اسپین تے اندلس دیاں گلیاں جڑیاں پکیاں ہوندیاں سن۔ تسی آج سانو سبق سکھاندے ہو کہ یورپ نے بڑی ترقی کی، لیکن اقبال کہندا سنا تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ جب آپ نے اپنی تاریخ پڑھی کوئی نہیں، آپ 750 سال ایتھے مذہب تے سیاست اکو رہے، ایتھے مذہب تے سیاست اکو رہے۔ پاکستان بر صغیر شہاب الدین غوری نے اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ میں لاہور کراچی ڈاکٹر عبد القدیر کو سوال کیتا، ملاقات ہوئی تو میں کیا تسی شہاب الدین غوری دا مزار کیوں بنایا، باقی کوئی مزار تسی نہیں بنایا؟ تو میں نے ڈاکٹر عبد القدیر کہنے لگے آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی سلطنت کی بنیاد بر صغیر میں شہاب الدین غوری نے رکھی، اس لیے میں نے اس کا مزار بنایا۔ تو اس نے 45 منٹ میرے ساتھ گفتگو، میں نے اس کو تھوڑا سا جھنجھوڑا۔ اس نے محمود غزنوی کے بارے میں بات کی تو میں نے کہا نہیں آپ نے محمود غزنوی کے بارے میں پڑھا نہیں کیا؟ نہیں ہے، اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ پھر وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں محمود غزنوی تو وہ ڈاکٹر عبد القدیر اتنا پریشان ہے اس پاکستانی قوم سے، کہنے لگا میں نے تو سب کچھ ان کے لیے پیش کر دیا، لیکن یہاں ناچنے اور بلے کھیلنے والے اور بدماش اور گنڈے ملک کے سربراہ بنتے ہیں، جو ان کا محسن ہے اس کو پوچھتے ہی کوئی نہیں۔ یہ ان کے اپنے الفاظ تھے، انہوں نے کہا احسان تو میں نے، اور یہ نہیں تھا کہ وہ احسان جتلا رہے تھے، وہ کہنے لگے جس قوم کو کیا کرے۔ میں نے ان کو کہا آپ نے پارٹی بنائی تو آپ نے پارٹی ختم کیوں کی؟ بڑا ترچھا سوال تھا ان پر۔ تو میں نے کہا آپ نے پارٹی بنائی تو آپ نے ختم کیوں کی؟ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جب میں چلا نا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بندہ بھی میرے ساتھ کھڑا کوئی نہیں تھا۔ تو کہنے لگے اس قوم کو آپ کیا کریں گے؟ جن قوم کی بیٹیاں ایک موبائل لینے کے لیے، یہی لفظ ہیں ڈاکٹر عبد القدیر کے، اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں شام کے بعد اپنی عزت بیچنے کے لیے چوراہوں پر کھڑی ہوتی ہیں، صرف اپنا ایک 50,000 اور لاکھ کا موبائل لینے کے لیے جو اپنی عزتیں بیچ دیں، اس قوم کی آپ کیا تربیت کریں گے؟ جو اپنی رشوتیں لیں، حرام لیں اور جناب قوم کا خون چوسیں۔ وہ کہنے لگے اس بے ضمیر اور بے حمیت قوم کی آپ کیا کریں گے، جن کو یہ بھی نہیں پتا ہمارا محسن کون ہے اور جن کو یہ بھی نہیں پتا ہمارا ہیرو کون ہے۔ بلے بازوں کو یہاں ہیرو بنا دیا جاتا ہے، اور جس نے پاکستان کے دفاع کے لیے اتنا بڑا کام کیا اور پاکستان کے دفاع کے لیے ایٹم بم بنایا، اس شخص کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ یہ قوم ہے ہماری۔ کبھی کسی نے ڈاکٹر عبد القدیر کا نام لیا؟ اتنا موٹے صدر،
ہاں جی، جس کو ہریسے تھے پکوڑے کھانے والے، اس کو کیا پتہ ہے ملک کیسے چلانا ہے؟ ملک تو عبد القدیر چلا سکتا ہے۔ ہاں جی، جس نے ملک پاکستان کے لیے کہتا، ہم نے کہنے لگا مجھے جب میں ریٹائر ہوا تو 4,500 میری پینشن تھی، بس وہ یار اس قوم کا ایک ایک پولیس والا، ایک ایک انسپیکٹر، ایک ایک ڈی سی، ایک ایک جناب وہ یہ بڑے بڑے ایم این اے ایم پی اے اربوں روپے کھا جائیں، اور جو قوم کا ایٹم بم بنائے اس کو 4,500 روپے پینشن مل رہی ہو۔ کہنے لگا پہلے 3 مہینے جب میں نے ایٹم بم بنایا تو 3,000 روپے مجھے تنخواہ ملی۔ تو کہنے لگا 1 روپے کی کرپشن میں نے نہیں کی، 1 روپے کی کرپشن میں نے نہیں کی۔ بتاؤ قوم کا حکمران وہ ہونا چاہیے یا پاناما لیکس والے ہونے چاہیے؟ بس یہی بات ہے۔ اب جب نظام مصطفیٰ کا ہم نام لے رہے ہیں نا، تو نظام مصطفیٰ کا نام ڈاکٹر عبد القدیر بھی لیتا ہے۔ اس نے بڑی خطرناک باتیں کی، اس نے کہا کیا بات کرتے ہیں آپ؟ مجھ سے تو آج تک کسی نے پوچھا بھی نہیں کیا گزری۔ میں نے کہا ہم جو آ گئے پوچھنے کے لیے آپ۔ نظام مصطفیٰ یہ ہے کہ جس نے ایٹم بم بنانے کے بعد بھی قوم کا 1 روپیہ بھی غبن نہ کیا ہو۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تخت پر حضور کا دین لاؤ، حضور کا دین لاؤ، اور حضور کا دین کے لیے ایسے لوگ ہی ہیں جو ایٹم بم بنا کر بھی ایک کمرے میں بیٹھے ہوں، ایٹم بم بنا کر، اور یہاں بلے مارنے والے اربوں روپے میں بنو گالا میں کھیلتے ہوں، اور اربوں روپے اور اپنی بیٹیوں کے نام خربوں روپے کروانے کے بعد کہے میرا تو پیسے ہی کوئی نہیں ہے، ہاں میں تو بالکل کنگال آدمی ہوں، میں تو شام کی روٹی ہوتی ہے صبح کی ہوتی کوئی نہیں ہے، صبح کھاتا ہوں تو شام کے پیسے ہی نہیں ہوتے۔ ایسے غدار اور ایسے وطن فروش اور ملت فروش لوگوں کو کیا پتہ کہ پاکستان کس طرح۔ انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ میں نے بھوپال کے اندر مسلمانوں کو لٹتے ہوئے کیسے دیکھا، پھر میں نے ایٹم بم کیوں بنایا کہ جب جنرل نیازی سین کر رہا تھا تو اس دن میں ہالینڈ کے اندر موجود تھا، اور میں نے کہا کہ نہیں اب یہ میری خدمات پاکستان کے لیے ہوں گی تاکہ آئندہ کوئی جنرل نیازی شکست پر سین نہ کرے۔ کہتا وہ دن مجھے ایٹم بم بنانے کے لیے مجبور کر گیا کہ آئندہ سکوت غرناطہ اور سکوت ڈھاکہ، کہنے کا سکوت غرناطہ تو میں نے دیکھا نہیں تھا لیکن سکوت ڈھاکہ میں نے دیکھا تھا۔ تو اس دن سے میں نے کہا کہ آج کے بعد کوئی ہندو، کوئی سکھ مسلمان جرنیل کو اس بات پر مجبور نہ کرے کہ وہ کہے کہ میں آج شکست کھا گیا ہوں۔ یہ میں نے کہتا یہ میری زندگی کا مقصد تھا اور میں نے قوم کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی آباد رکھے، اور وہ قوم کے ہیرو ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوئی متعصب ہیں، میں انہوں نے جو بات کی میں ان کی بھی تعریف کر رہا ہوں، اور عشق رسول ان کا محور ہے اور محبت رسول ان کا محور ہے۔ حضور کا نام ہی لے کر وہ جیتے ہیں، حضور کا نام ہی لے کر وہ اٹھتے ہیں، حضور کا نام ہی لے کر وہ چلتے ہیں، وہ پھرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ پاکستان کے اقتدار میں آ جائیں تو پاکستان سنور جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں، میں نے کبھی کہا مولویوں کو تخت پر لائیں، میں کہتا ہوں حضور کا دین تخت پر لائیں۔ جب حضور کا دین تخت پر آئے گا تو پھر گورنر کو بھی کس کے پیچھے لگا دیا جائے گا؟ بکریوں۔ جاؤ جا کر بکریاں چراؤ، تم جب گورنری کے قابل ہی نہیں۔ تو یہاں گورنر کہتا رہا حضور کی عزت کا قانون کالا ہے، اس کو کسی نے پوچھا؟ اور جس نے اس کو پوچھا پھر کہا دہشت گرد یہ ہے۔ حضور کا دین لاؤ، نظام مصطفیٰ اس ملک کی تقدیر بناؤ، آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، برما کے مسلمانوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اور 20 لاکھ رات میں نے ایک کتاب پڑھی، اس کے اندر بوسنیا کی لائبریریوں کے اندر 20 لاکھ کتابیں تھیں، 20 لاکھ کتابیں۔ تو سربیوں نے وہ 20 لاکھ کتابیں جلا دیں مسلمانوں کی، تاکہ ان کے آنے والی نسلیں پڑھے بھی نہیں کہ ہم کون تھے۔ یہ تو ابھی کی بات ہے نا، 92-93 کی بات ہے۔ اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا، ہزاروں بچوں کو ذبح کر دیا۔ جرم کیا تھا؟ وہ بچیاں لباس نہیں پہنتی تھی مسلمانوں والا، وہ کچھے پہنتی تھی، لیکن صرف ان کا جرم اتنا تھا کہ تم حضور کا کلمہ کیوں پڑھتی۔ تو پاکستانی جتنا مرضی ننگے ہو جائیں، پاکستانی جتنا مرضی ترقی پسند ہو جائیں، پاکستانی دوپٹے زنانیاں لا دیون، ننگیاں ہو جان، مرد ننگے ہو جان، مسیتاں بشک نہ ہو، مسیتاں بند کر دیو، کلمے پڑھنا بند کر دیو، گھراں وچوں قرآن کٹ دیو، لیکن ایک گل یاد رکھنا، کفر اس وقت تک تہاڈی جان نہیں چھڈے گا جدوں تک تسی حضور دا کلمہ پڑھ دیو۔ تے بہتر ہے ننگے ہو کے ذلیل ہونا ہے تے کپڑے پا کے مرداں مقابلہ کرو۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک
جس کی میں نے آپ کے سامنے باتیں کی ہیں، جب تک بد دیانت، بد کردار، بد کماش، لٹیرے، ظالم، بدکار، رشوت خور، حرام خور، قوم کا مال لوٹنے والے اقتدار میں رہیں گے تو ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ جب کوئی دیانتدار بندہ آ جائے گا اسی دن پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عملی کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ داتا صاحب نے کیا ولی کی ساری زندگی، ولی کی ساری زندگی، ولی دی ساری زندگی، داتا صاحب فرمانے نبی کے ایک سانس برابر نہیں ہے۔ بات ختم۔ کیوں جی چس آ گئی کہ نہیں؟ داتا صاحب پھر ایویں تھوڑا جنا شہنشاہ ہند جناب ایتھے تے ڈیرے لا کے بیٹھے جناب، اے گل ہے ولی دی ساری زندگی نبی دے ایک سانس برابر نہیں، تے پھر حضور دی شان تے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ تے حضرت مجدد الفسانی کی لکھ دیں مولانا ہو جڑے وہ کہندے کہ بھائی مجدد صاحب جتے سجدہ کردے سن حضرات القدس انہاں کی لکھیا؟ انہاں فرمایا مجدد صاحب جس مصلے تے سجدہ کردے سن نا اتھے ایک ٹاٹ سیتا ہوئی سی ٹکڑا، وہ کہندے میڑا ہو گیا تے وہ کہندے مریداں اتار دیتا تے میں بھائی رکھ لیا اپنے پگڑی وچ، تے مینوں راتی پگڑی لانی یاد نہ رہی، میں پگڑی سمیت سو گیا، تے کہندے اس ٹکڑے دی برکت نہ جدے تے مجدد صاحب سجدہ کردے ہے اس رات مینوں رسول اللہ دی 12 مرتبہ زیارت ہوئی۔ صوفی تو اے ہوئے، کیوں جی کیوں جی صوفی تو اے ہوئے، اوتھے مودی دی سربراہی صوفی کانفرنس، مودی دی سربراہی صوفی کانفرنس، مودی ہن سارے صوفی جاؤ نا مودی نو سمجھاؤ، کیوں جی صوفی انجے سمجھے گا مودی جی میں جناب شہاب الدین محمد غوری ہندوؤں نو سمجھایا، انجے سمجھے گا جی میں احمد شاہ ابدالی سمجھایا، تے ایویں سمجھے گا جی سلطان محمود غزنوی سمجھایا۔ او دا طریقہ اے ہی ہے ٹک 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 بس تلوار ہاتھے چ ہوئے تے بندہ حضرت ابو محجن سقفی دی طرح جنگ قادسیہ آپ گھوڑے ہوتے سوار ہو کے تلوار انج نپی انہاں دیاں صفاں نہیں سن ٹوٹ رہیاں، ظاہر ہے زنجیراں نال بدے ہوئے سن تے جناب پوری انہاں دی فوج آئی تے حضرت ابو محجن سقفی صحابی رسول گھوڑے تے سوار ہوئے تو انج تلوار نپی نا تے انج گھوڑا دوڑایا تے لکھاں مجمع نو الٹا دیتا ٹک 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 تو پھر ادھر آئے تو ٹک 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 کر دیں وہ پوری صفحہ الٹا کے رکھ دیتی۔ ہندوؤں دا علاج اے وے جڑا حضرت ابو محجن سقفی کیتا، ہندوؤں دا علاج اے وے جڑا حضرت خالد بن ولید کیتا، ہندوؤں دا علاج او وے جڑا حضرت کاکا کیتا، ہندوؤں دا علاج او وے جڑا حضرت مسنہ کیتا، شرحبیل کیتا، مولا کائنات کیتا، عثمان غنی کیتا، فاروق اعظم کیتا، صدیق اکبر کیتا۔ لو جی سب تو بڑے صوفی دا ذرا خطبہ سنو، اور سب تو بڑا صوفی بھی تو خطبہ بھی سیاسی، کیوں جی آپ کی فرماندیں واللہ ما کنت حریصا علی الامارت یوما ولا لیلۃ، صدیق اکبر کہندے اللہ دی قسم ہے نہ میں دن تے نہ کدی راتی اے تمنا کیتی سی بھئی یا اللہ مینوں امیر المومنین بنا دیویں، ولا سألت اللہ فی سر ولا علانیہ، قسم چک کے صدیق اکبر کہندے تے نہ میں دن اللہ کو منگی عمارت تے نہ راتی، تے نہ میں کدی رب کو دل وچ سوال کیتا یا اللہ مینوں مسلماناں دا امیر بنا دیویں، تے نہ میری زبان تے کدے آیا۔ ایک قسم اٹھا کے صدیق اکبر اپنے بارے اسے واسطے خطبے پہلی گل کیتی، کیوں جی ہن اے تے ہو نہیں سکدا داتا صاحب جنوں سب تو بڑا صوفی کمن اج کوئی بڑا صوفی بن جاوے بھئی میں غیر سیاسی ہاں، کیوں جی وہ تے صحابہ اے تے سارے مل کے صوفی صحابہ دے گردے راہ نوں نہیں پہنچ دے، تے صدیق اکبر وہ صوفیان کیوں جی جڑے اج تک اسلام انہاں دا مقروض ہے، حضور نے فرمایا میں سارے دے قرضے چکا دیتے، صدیق کا قرضہ بقایا ہے۔ اور حضرت عمر کہندے ہوندے سن صدیق مینوں دن والی ایک نیکی دے دے، رات والی ایک نیکی دے دے، میری ساریاں نیکیاں لے لوے۔ رات والی نیکی کیڑی جدوں حضور خارج سن تے جناب سپ لڑوائے، تے دن والی نیکی کیڑی جدوں ختم نبوت تے منکرین زکات اور مرتدین دے خلاف جڑا آپ نے لشکر بھیجا نا دن دے ویلے، فرمایا وہ دن والی نیکی صدیق مینوں دے دے یا رات والی، عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لو، کیوں جی
تاجدار ختم نبوت یا ایھا الناس. سب تو بڑے صوفی داتا صاحب جنہوں کہندے ہیں کامل صوفی. کیوں جی؟ یہ انہوں دا خطبہ ہے. یا ایھا الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. اور میں لوگوں تمہارا مجھے خلیفہ بنا دیا گیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی کہندے ہوندے سے جدوں بیعت ہون لگی نا تے حضرت صدیق اکبر کہنے لگے بھائی ابو عبیدہ دی بیعت کر لو, میں خلیفہ کو نہیں بننا. حضرت ابو عبیدہ فرماندے ہیں ساری زندگی صدیق اکبر دی کسے گل مینوں ایسی نہیں ہوئی مینوں چنگی نہ لگی ہوئے, ہر گل مینوں صدیق دی چنگی لگی, لیکن جدوں انہاں کہا نا میری بیعت کر لو اے صدیق دی گل مینوں چنگی نہیں لگی. میں کتھے تے صدیق کتھے, ابو اس امت دے امین. کیوں جی؟ لکل امت امین و امین ھذہ الامہ ابو عبیدہ بن الجراح. حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک امین, لیکن میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح. کیوں؟ فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. میں تم سے بہتر نہیں. اللہ, بہتر تو ہیں, افضل الخلق بعد الرسل ہے, بہتر تو ہیں, لیکن فرمایا میں اس وقت حکمرانی کی سیٹ پر کھڑا ہوں. آگے فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي. فرمایا یار چنگا کام کرا میں میری مدد ضرور کرنا, جے بھیڑا کام کرا تو میں نے سدھیاں کر دینا ہے. آپ نے ہمارے خلاف بات کی, میں نے کہا نہیں میں تو سدھیاں کرنے واسطے گل کی, تو سدھیاں کرنے واسطے گل کی, تھوڑے خلاف تو نہیں کی, تھوڑے سدھیاں کرنے واسطے کی. بھائی کوڑ نہ ماریا کرو, تھوڑی مہربانی. 1 کروڑ نوکری دینی تو دیو, اے کوڑ کیوں ماریا قوم دے سامنے؟ صدیق اکبر جڑے خطبے گلاں کیتیاں اودے کر کے دکھایا دنیا نے, حالات جو بھی پھر ہو گئے. پھر صدیق اکبر میں گل کرنی ہے, کلیاں بھی میں ٹر پینا ہے, کوئی نہ جا میں کلیاں ٹرنا. آؤ گل پھر کیا ہوگا, یو ٹرن لینا تو اس میں پہلے خلیفہ پہلے حکمران ہے, ایک گل تے بھی یو ٹرن نہیں لیا. فرمایا لشکر اسامہ جائے گا, گیا کہ نہیں؟ قیادت کنے کرنی؟ اسامہ بن زید کرنی. کیوں جی گیا کہ نہیں؟ فرمایا مانعین زکات نہ, میں جنگ کرنی, میں بڑھ کے رکھ دیاں گا. حضرت عمر کہہ بھی صحیح بابا ہاتھ تھوڑا رکھو. فرمایا عمر پیچھے ہٹ جا, ہاتھ کیسے ہو؟ اَيُنْكَسُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ وَقَدْ تَمَّ الْوَعْيُ. فرمایا حضور ہمیں مکمل دین دے کر تشریف لے گئے, میرے ہوتے ہی کوئی دین میں کمی کر سکتا ہے؟ کیوں جی گل یا تو اتنی وڈیاں بڑا نہ مارو. کیوں جی اتنی وڈیاں بڑا نہ مارو, جب بڑا مارو تو پھر جڑے بڑھو. یہ کیا باتیں ہوئی جناب؟ کہندے ہیں جڑی پہلیاں نوکریاں نا سی وہ بھی ختم کر دینیاں, تے تسی تے چھنکڑ کھڑوانے واسطے وزیر بنے ہو. چھنکڑے جا کے بازار وچ کھڑکاؤ جے تہاڈے کول کام نہیں ہوندے تے پہچان چھوڑو, نہ ایلو آن لوگاں نوں اگے لیاؤ جڑا ملک صحیح طور تے چلان. نالے تہاڈے کو ملک نہیں چلدا, نالے قوم دا مذاق اڑاندے ہو, کہندے اسی 400 محکمے ختم کر دینے. نہیں تسی تو ملک نو ختم کرنے واسطے ٹرے ہوئے ہو. کیوں ختم کر دینے؟ کیوں خسارہ ہویا؟ ادا حساب ادھر ادھر کی نہ بات کر, مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رازنوں سے غرض نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. باتیں کیوں کرتے ہو اتنی بڑی بڑی؟ صرف مولویوں واسطے تہاڈیاں فورساں رہ گئی ہیں. کیوں جی صرف ناموس رسالت کے خلاف تہاڈیاں فورساں رہ گئی ہیں. مسجد سپیکر لاؤن واسطے تسی رہ گئے ہو. ادھر منہ نہیں کرتے, ادھر جاؤ نا کشمیر وچ لڑو. صرف دیکھنا کہ مولوی خادم جو ہے تقریر کدھر کرنے جا رہا ہے, اس کا پرچہ کاٹ دو کیونکہ یہ تقریر کر رہا تھا. یہ بھی کوئی باتیں کرنے والے, دب کے مار جاؤ. یہ تو دنیا آخرت ہے, تانوں حساب دینے پینے. جنہاں لبیک دے نعرے ہوتے ساڑھے منڈے دے منہ دے تھپڑ مارے. ہاں حشر کو ہوگا یہ معلوم. ایس جرم میں ساڑھے منڈے دے منہ تھپڑ مارے, چپ کر جا لبیک دے نعرے نہ لا. اجے تو پتہ ہی تواڈے نال کی کچھ رب نے کرنا ہے. ہاں صرف جناب یوسف دی قیمت لگی سی بازار, پورا مصر وکیا سی آ کے دربار, دودھ پیندے بچے بھی وک گئے سن, اپنا آپ بھی لوگاں بیچ دیتا سی, کڑک دے دیو.
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ کیا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ تم گستاخ کو چھوڑ کر اس پر تم اتراتے ہو، اور وہاں جا کر کیا انعام ملا تمہیں؟ تم نے وہاں جا کر کہا ہم نے گستاخ کو چھوڑا ہے، جنہوں نے احتجاج کیا ہم نے ان کو اندر کیا، بتاؤ کیا انعام ملا سوائے جوتے پڑنے کے؟ تم جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ سمجھ ہی انہوں نہیں آ رہی اسی ملک چلانا کیویں، کوئی ایک بیان اور دیندا دوسرا بیان اور دیندا، جاؤ حضور کو معافی منگو۔ تسی کی سمجھدے سی بھائی لبیک والے نو اندر کر کے تے تسی جناب امریکہ ڈالر دے گا تانوں؟ ایک گل دا تانوں جناب کشمیر دا وزیر اعظم بھی کہہ چکیا، کہندا ڈالر چبانے نے، یہ تو وہ بھی بیچارہ رو پیا تقریر کرنے ہوتی، تسی تقریر نہیں چلن دیتی۔ جیڑا بھی کوئی حق دی گل کرے گا وزیر اعظم ہے بیچارہ کشمیر دا، وہ دی تقریر نہیں چلن دیتی ٹی وی تے۔ صدیق اکبر فرمایا یار فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَكَوِّمُونِي، فرمایا یار چنگا کام کرا تے میری مدد کرنا، جے غلط کام کرا تے میں نو سدھا کر دینا۔ الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، فرمایا سچائی امانت ہے، جھوٹ بددیانتی ہے۔ کیوں جی؟ جھوٹ بددیانتی ہے۔ 1 کروڑ نوکریاں کدھر گئیاں؟ اے شاپر دیاں فیکٹریاں بند ہوئیاں، کہندے 9 لاکھ بندہ بے روزگار ہو گیا۔ 9 لاکھ تو پتہ نہیں، نبی نے بیچارے چھڑیاں لے کے اور نبی نے ہوتے جناب اسمبلی دے باہر لیٹے ہوئے۔ تسی کر کی رہے ہو سانو دسو تے صحیح نا، تسی کی کر رہے ہو بیٹھ کے؟ نہیں ہوندا تے جان چھڑ کے گھر جاؤ، چنگے لوگ اگے لے آؤ اور جڑے حضور دی امت دی خدمت کرن، جڑے دیانت دار ہون، جڑے واقعی پاکستان نو خوشحال بھی بنان، امن دا گہوارہ بھی بنان، تے کافراں دی اکھاں چ اکھاں پا کے گل بھی کرن۔ اسی کوئی انہاں دے غلام ہو؟ امریکی اسی کوئی غلام ہاں؟ اسی محمد عربی دے غلام ہاں، اسی حضور دے غلام ہاں۔ کیوں جی؟ تے حضور دے غلاماں نو کیڑی پریشانی؟ ساڑیاں گلاں منو تے اس تو پہلے کہ کوئی ادھروں کوئی رب دی گرفت آ جائے، او بڑا ڈاڈا ہے، ہاں جی او بڑا ڈاڈا ہے، اے نہ ہوئے پھر چیں چیں کرو پھر اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ۔ اور مولانا روم فرماندے تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرت سخت گیرت مر ترا۔ مولانا روم فرماندے اللہ دے حلم تے بردباری ہوتے، مغرور نہ ہوئی کہ تینوں نپیا نہیں، لیکن جدو نپے گا پھر چیخاں کٹا کے رکھ دے گا۔ اسی بالکل کوئی ایسی بات نہیں، لیکن سیاسی خطبہ تے سنو ساڑا کم از کم صدیق وَالضَّعِیفُ فِیکُمْ قَوِیٌّ عِنْدِی حَتَّىٰ أَرْجِعَ إِلَیْہِ حَقَّهُ انشاءاللہ تعالی۔ کیوں جی؟ 72 سال ہوئے جڑا آندا ہم غریب کے دروازے پر انصاف پہنچائیں گے۔ کیوں جی؟ صدیق اکبر جڑی گل کی تھی پھر گل ہوئی کہ نہیں؟ جدو صدیق اکبر دنیا تو چلے گئے نا تو ایک بچی آپ دے گھر دی چوکھٹ نال لگ کے رو رہی، صحابہ کیا نکی جی بچی، انہاں کیا تینوں کی پتا کون چلا گیا؟ انہاں مینوں ایت کوئی نہیں پتا، جب تساں اپنے حساب نہ رو رہے ہو نا تے میں تاں رو رہی ہاں بھئی میں یتیماں۔ تے جدوں دا میں صدیق اکبر خلیفہ بنے تے روزانہ ساڑھے گھر دی دیکھ بھال واسطے بھی آندے سن تے بکریاں دا دودھ کڈ کے بھی دے کے جاندے سن۔ وَالضَّعِیفُ فِیکُمْ قَوِیٌّ عِنْدِی حَتَّىٰ أَرْجِعَ إِلَیْہِ حَقَّهُ انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا میرے رب دی مدد نہ صدیق جڑا کمزور ہے میرے نزدیک طاقتور ہے تے میں او دا حق او دے دروازے تک پہنچا کے آواں گا۔ اے صدیق اکبر۔ کیوں جی؟ سیاسی خلیفہ کہ غیر سیاسی؟ سیاسی تے سب تو بڑے صوفی نہ ہے جی، ہاں سیاسی تے روحانی دوویں طرح میں اتنے لکھیا خلیفہ بلا فصل، ہاں سیاسی روحانی دوویں خلیفہ بلا فصل۔ کیوں جی؟ آگے کی فرمایا وَالْقَوِیُّ فِیکُمْ ضَعِیفٌ عِنْدِی حَتَّىٰ آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا جڑا میری سلطنت اپنے آپ نو کن ٹٹا سمجھدا ہے نا، کن ٹٹا طاقتور، کیوں جی کھڑپینچ سمجھدا ہے کہ میں کسی دا حق لے لواں گا۔ فرمایا سن لوے صدیق کے نزدیک
وہ ایک پرے کا کی بھی حیثیت نہیں رکھتا. صدیق اس کو چٹکی سے اڑا کر رکھ دے گا اور اس سے حق چھین لے گا. وہ میرے نزدیک کمزور ہے. اے ذلت دی وجہ پوری امت مسلمہ دی. فرمایا لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل. پہلے خلیفہ سیاسی اور روحانی، امام مسجد بھی تے تخت دا بادشاہ بھی. کیوں جی؟ نمازاں پڑھان والا بھی تے تخت تے فیصلے کرن والا بھی، نمازاں پڑھان والا بھی تے لشکر اسامہ بھیجن والا بھی، نمازاں پڑھان والا بھی تے شام وچ فوجاں بھیجن والا بھی، نمازاں پڑھان والا تے جنگ یمامہ وچ فوجاں بھیجن والا. او امام، کیوں جی؟ ہاں، مسجد دا بھی امام تے تخت دا بھی امام. میں اس اسلام دیاں گلاں کر. لو صدیق اکبر فرمایا جڑی قوم جہاد چھڑ دے گی اللہ انہوں ذلیل فرما دے گا. لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل. اے جڑا تسی فیشن کر رہے ہو، جو گھراں کیبلا لائیاں، جو کچھ ڈرامے بازیاں تسی ویکھتے ہو، فلماں ڈرامے، او دا بھی صدیق اکبر دا پہلا خطبہ ہے، چونکہ پہلے خلیفہ سن. تے آپ نے گل ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء. فرمایا جس قوم میں بے حیائی، فحاشی اور یعنی بے راروی پھیل جائے گی اللہ انہوں ایسی بلاواں، مصیبتاں، بیماریاں مبتلا کر دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ پہلا خطبہ. آخری پھر گل کے کی تھی اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ. یارا میرے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے جب تک میں اللہ رسول کے پیچھے چلوں. فَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ. فرمایا اگر صدیق اللہ اور رسول کی اطاعت سے پیچھے ہٹ جائے تو پھر صدیق کی بات نہیں ماننی. چونکہ مسجد خطبہ ہویا تو فرمایا قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ. پھر سارے صحابہ نے فرمایا اٹھو اور نماز پڑھیے. اتنا ہے جی، یہ 1.5 منٹ دا نہیں بلکہ آدھے منٹ دا خطبہ ہے. بندہ تیزی نال پڑھے تے پوری کائنات ان سمیٹ کے رکھ دیتی ہے. آج قوم سے خطاب ہوگا، قوم سے خطاب ایک ہی کیا. کیوں جی 2.25 سال قوم وچ خطاب ایک ہی ہویا، لیکن این پوری دنیا نو سمیٹ کے انج رکھ دیتا ہے جناب. بعد ایک ساری زمین ہموار کی تھی پھر حضرت عمر نے جناب کیسر و کسرا فتح کر چھڑے، لیکن پہلی بنیاداں صدیق اکبر نہیں رکھیاں.